بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج پیش خدمت ہے مرکب ناقص کی اقسام۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی جی۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ میں اور میرے گھر والے اسکردو کی سیر کے لیے گئے۔ اس سے پہلے میں کبھی کسی پہاڑی مقام پر نہیں گیا تھا، اس لیے میں بلند و بالا پہاڑی مقامات دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ مجھے وہاں کی ہر شے عجیب و غریب دکھائی دے رہی تھی۔ بل کھاتی سڑکیں، گہری کھائیاں اور بڑے بڑے پہاڑ مجھے خوف زدہ کر رہے تھے۔ مجھ پر اس قدر خوف اور دہشت طاری تھی کہ سخت سردی کے باوجود میں پسینے سے شرابور تھا۔ خدا خدا کر کے ہم اپنی منزل پر پہنچے۔ ہم اس پہاڑی مقام پر 3 دن رہے۔ آہستہ آہستہ میرا خوف کچھ کم ہوا اور پھر بالکل ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے اب تک مجھے کئی دفعہ پہاڑی مقامات پر جانے کا موقع ملا ہے، لیکن اب مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا، بلکہ میں فطرت کے حسین و دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ جناب، اس میں جو مزے کی چیز تھی وہ تھے کچھ مرکب الفاظ، اور وہ کون سے تھے؟ بلند و بالا، پہاڑی مقامات، حیران و پریشان، عجیب و غریب، بل کھاتے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکب لفظ وہ ہوئے یا مرکب الفاظ وہ ہوئے جس میں 2 لفظ آتے ہیں۔ دیکھیں نا، بلند اپنا ایک پورا مطلب ہے، بالا کا مطلب بھی ہے، پہاڑی کا اپنا مطلب ہے، مقامات کا اپنا مطلب ہے، حیران کا اپنا مطلب، پریشان کا اپنا مطلب، عجیب کا اپنا مطلب، غریب کا اپنا مطلب، بل کا اپنا مطلب اور کھاتی کا اپنا مطلب۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب مختلف مطالب یا ایک جیسے مطالب کے الفاظ کسی نہ کسی وجہ سے اکٹھے ہوں تو انہیں مرکب کہتے ہیں۔ یہ تو بات کلیئر ہوگی۔ بلند و بالا، بہت اونچا، پہاڑی مقامات، پہاڑی جگہ، پہاڑی جگہ، حیران و پریشان، بہت حیران ہو، پریشان ہو جانا۔ حیران ہونا اور چیز ہوتی ہے، پریشان ہونا اور چیز ہوتی ہے، یہ آپ سب سمجھتے ہیں۔ اور کہاں ہم حیران و پریشان ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ عجیب و غریب، بہت عجیب۔ دیکھیے اس دیہاتی ہے نا، نظر آ رہا ہے؟ ہاں، اس کی ٹانگیں کتنی ہیں؟ او ہو، 2 4 5 6 7 8، پتہ نہیں کتنی ٹانگیں، بہت ٹانگیں ہیں بھائی، عجیب و غریب بہت آتی بھائی۔ بل کھاتی کیا ہے؟ بل کھاتی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، بل والی۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ دیکھیں بل والی، بلوں والی سڑک، بل کھاتی سڑک۔ ہم عام طور پہاڑی مقامات پہ جاتے ہیں تو بل کھاتی سڑکیں ملتی ہیں ہمیں۔ جی جناب، آگے چلتے ہیں۔ بلند و بالا، یہ دیکھیں 2 میں الگ الگ کر دیا ہے، بلند کو الگ، بالا کو الگ، کاٹ کاٹ کا بالکل الگ، دونوں مطلب بالکل الگ۔ اور یہ جناب یہ ہم نے اس کے پھر وہی معنی آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے تمام الفاظ جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتے ہیں انہیں مرکب الفاظ کہا جاتا ہے۔ دل فریب، جیسے ایک چڑیا کے پاس دل ہے، دوسرے کے پاس فریب ہے، اور ایک چڑیا کے پاس جو ماں ہے ان کی، اس کے پاس اکٹھے ہیں دونوں۔ ٹھیک ہے جناب، تو آگے جائیے جی۔ اب آئیے اور مثالیں کچھ دیکھتے ہیں۔ حسین و دل فریب، بلند و بالا، سیاہ و سفید، نیکی و بدی۔ آگے آپ خود پڑھیے، میں کیوں پڑھ رہا ہوں بھائی؟ ہاں، یہ بھولا بھالا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی سے ہوتا ہے سیدھا سادہ۔ بعض پڑھتے ہیں سیدھا سادھا، نہیں، سیدھا سادہ۔ اچھا جی، برا بھلا بھی ہو گیا۔ لو جناب، کتنے لفظ آ گئے، یہ سارے مرکب لفظ ہیں۔ اور دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ لکھیں تو ان میں اگر یہ الفاظ استعمال کریں گے تو جو لکھا ہوا ہوگا نا اس کی جان میں جان آ جائے گی۔ چلیں، اب آپ خود بھی مرکب الفاظ بنا سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر مرکب الفاظ بنائیے۔ اچھا جی، جو پہلے جو ہم لفظ بنا رہے ہیں ان میں سے آپ نے جو سفید رنگ میں لکھا ہوا لفظ ہے، جو سفید ڈبے میں ہے،
اس کے ساتھ ایک خالی ڈبہ ہے اور وہاں پہ ہم نے لگانا ہے ایک نیا لفظ، اور وہ لفظ کون سا ہوگا؟ صفت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کاپی ہے تو کاپی میں آپ لکھتے جائیے، زبان آپ کی بہتر ہوگی. جناب یہ او لیول تک چلتا ہے سلسلہ، ہر جگہ پہ زبان 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 زبان، تو یہ زبان بہتر ہو رہی ہے. تو مقام کے ساتھ کیا کیا کچھ آ سکتا ہے پتہ ہے کچھ؟ چلیں دیکھتے ہیں. حسین مقام، گہری کھائیاں، اور ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے ہم نے. اچھا اب پتہ کیا کرنا ہے؟ اب اگلی جو ہے نا اس کے ساتھ آپ نے متضاد لگانا ہے. سفید میں جو لکھا ہوا لفظ ہے اس کے ساتھ متضاد لگانا. اور اب دیکھیں ہم نے درمیان میں واو لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جو لفظ لگنا ہے وہ اس کے بعد ہم واو کو پڑھیں گے، پھر اگلا لفظ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آئیے لگائیے، کوشش کیجئے. جی بہتر، چلیں میں دیکھتا ہوں. نیکی، تو جناب نیکی و بدی، اب نیکی اور بدی دونوں متضاد ہیں اور درمیان میں آ گیا ہے واو، یہ یاد رکھنا ہے آپ. ٹھیک ہو گیا. اوپر حسین مقامات یا مقام صفت ہے اور ایک جگہ ہے، ایک صفت ہے اور ایک اسم ہے. گہری کھائیاں، گہری صفت ہے اور کھائیاں اسم ہے، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو وہاں تو واو نہیں ہے، یہاں پہ واو آ گیا، تو واو کے ساتھ بھی بن سکتے ہیں. دو متضاد اکٹھے ہو سکتے ہیں، صفت اور اسم اکٹھے ہو سکتے ہیں، یوں ہم مرکب بنا سکتے ہیں. تو جناب آگے سیاہ و سفید، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ہو گیا مرکب اور متضاد. ٹھیک ہے جی. اب آئیے، لو جناب یہ کیا آ گیا؟ تو مسئلہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حل ہو گیا ہے، کہ آپ کو پتا چل گیا کہ مرکب الفاظ کس طرح بنتے ہیں. کبھی دو الفاظ، دو متضاد الفاظ اکٹھے ہو کے، کبھی دو مترادف اکٹھے ہو کے، کبھی کسی لفظ سے پہلے اس میں صفت لگا کر. دانت بہت نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں نکل رہے ہیں، آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو آئیے جناب مل کے پھر مرکب بناتے ہیں. اور اب جو مرکب کی قسم ہے، پہلے ہم نے صفت والی بنائی، صفت اور اسم کے ساتھ، پھر دو متضاد اکٹھے کیے. اب جو ہم بنا رہے ہیں نا ان کے ساتھ ہم عدد لگا رہے ہیں. عدد کا مطلب پتا ہے نا، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ عدد ہوتے ہیں، ان کو جمع ہوتی ہے اعداد. تو عدد میں ہم جناب عدد کی دانت کتنے لگائے ہیں؟ 20 دانت، 32 35، اس کے تو 20 ہیں، نہیں اس کے 35 ہیں بھائی، 32 ہیں بھائی. 32 دانت بھائی، ٹھیک ہے. تو جی اب آئیے، 5 انگلیاں، 12 مہینے، 10 جماعتیں، تو یہ بھی مرکب ہیں. ٹھیک ہے، عدد لگا ہوا ایک ساتھ. تو جب کسی لفظ کے ساتھ، جب کسی اسم کے ساتھ اس کی تعداد بتا دی جائے نا تو وہ بھی مرکب بن جاتا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں لاحقوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے صفت، اسم، دو متضاد، عدد اور اسم اکٹھا کیا. اب ہم دیکھتے ہیں لاحقوں کے ساتھ. پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، پھر شاید پتہ چل جائے گا آپ کو. آتش کدہ، ایسی جگہ جہاں پہ آتش ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے. تو کدہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ جگہ کا نام ہے، کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آتش کدہ. اچھا جی، اب یہ ذرا مشکل لفظ ہے ویسے، لیکن یہ کیا بنا لیں گے، مجھے لگتا ہے مرکب ہی ہے. چلو کوئی بات نہیں، یہ آتش کدہ کی تصویر ہے یہ. اچھا یہ دولت کدہ بھی ہو گیا، جہاں دولت رکھی جاتی ہے، بینک ہو سکتا ہے، اسٹور ہو سکتا ہے جس میں لوگوں نے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں. اور جی نعمت کدہ بھی ہو سکتا ہے. پتا کون سا ہوتا ہے نعمت کدہ؟ جہاں ہمارا ڈائننگ رکھا ہوتا ہے. بعض لوگ کچن کو بھی کہتے ہیں، پہلے کچن کو بھی کہا جاتا تھا، کہ وہ نعمتیں ہوتی ہیں نا، اللہ کی بڑی پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، دودھ ہوتا ہے، مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو نعمت کدہ ایسی جگہ جہاں سے نعمتیں ملتی ہیں. صنم کدہ ایسی جگہ جہاں پہ بت رکھے ہوتے ہیں، مندر وغیرہ.
اور جناب اب آ گیا دان. دان بھی جگہ ہے لیکن یہ اور طرح کی جگہ ہے. یہ کون سی قسم کی جگہ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. جناب گلدان یہ چھوٹی چیزوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کون کون سی چیزوں کے لیے. گلدان اب آپ کو یاد ہوگا ہے نا جی, روشن دان. یہ دیکھیں یہ اوپر چھوٹا سا یہ بنا ہوا ہے روشن دان. یہ روشن دان ہوتا ہے, یہ روشن دان ہوتا ہے نا. گھروں میں پہلے بنائے جاتے تھے, اب تو نہیں بنائے جاتے, شاید بنتے بھی ہوں گے کچھ گھروں میں ہوتے ہیں, پرانے گھروں میں. اور جناب مسالہ رکھنے والی جگہ ہے نا, جس وہ ڈبیا جس میں مسالہ رکھتے ہیں, مسالہ دان کہلاتی ہے. اور خانہ بھی تو جگہ ہے, باورچی خانہ ہے نا. اب لفظ یاد آ گئے, خانے تو بڑے لفظ آپ کو یاد آ گئے ہوں گے جناب. گھر میں آپ کے 2-3 جگہ تو ہیں. اور عبادت خانہ جناب, ڈاک خانہ, غسل خانہ, یاد ہے نا. باتھ روم کرتے رہتے, غسل خانہ کیا کہا کیجیے. تو جی یہ ہو گیا جی جناب, تو یہ ہو گیا غسل خانہ. میں نے کہا کہ غسل خانہ کہا کریں ہے نا, باورچی خانہ کہا کریں. کچن کی جگہ پہ باورچی خانہ بڑا اچھا لگتا ہے نا. غسل خانہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے, غسل کرتے ہیں ہم جہاں جا کے. جی اس کے بعد گاہ سے تو آپ بنا سکتے ہیں بڑے مزے سے. عیدگاہ, سیرگاہ, چراگاہ, جہاں جانوروں کو چرانے کے لیے لے جاتے ہیں, چرانے کے لیے. اب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں یہ کچھ الفاظ ہیں, ان کے درمیان کا یا کی یا کے لگا کر مرکب الفاظ بنائیے. دیکھیے گل کا گھر, ٹھیک ہے. اچھا جی, سلیم کیا آئے گا یہاں پہ, کی آئے گا, کا آئے گا, کیا آئے گا, جی کے. سنا گاڑی, کا آئے گا, کی آئے گی, کے آئے گا. ہم بہت اچھے بھائی, سب بچے بڑے اچھے ہیں. کی. اور گھر کے ساتھ ہے کھڑکی, اور کھڑکی کے ساتھ کی آئے گا, کیا آئے گا, ہاں کا آئے گا, کی آئے گی, ہاں کسی سے پوچھ کے لکھنا ہے آپ. جی کی آئے گی جی, ٹھیک ہے. اور یہ گھر راستہ, اس کے درمیان میں کیا آئے گا, خود لکھنا ہے, کیا آئے گا جی, ٹھیک ہے. یہ خود لکھنا ہے, خود سوچنا ہے. اور یہ اسکول اور بچے, اور اس میں درمیان میں کیا آئے گا جی, خود سوچنا ہے, گھر. اور یہاں کیا آئے گا. یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم اکثر اپنی زبان میں لکھتے ہوئے کرتے ہیں. سلیم کے باغات ہیں, تو باغات کی بات. اچھا گھر ایک ہے, کہا آئے گا. اور یہاں باغات زیادہ ہیں تو کیا آ گیا, یعنی جمع کے ساتھ کیا آ گیا. اور یہاں جی گاڑی ہے تو اس لیے کیا آ گیا. اور یہاں کھڑکی ہے, کیا آئے گا, آپ نے بتانا ہے. بچے, کیا آئے گا, راستہ, کمرے, آپ نے بتانا ہے. لو جی آگے آتے ہیں. اب جناب یہ ہیں وہ لفظ جن کے نیچے زیر آتی ہے, ٹھیک ہے. بیت رضوان, کتاب فاطمہ, ابن مریم, باغ جنت, شہر امن, اور جناب بنت حوا. زیر خود لگانی, تو زیر تو بڑا جادوگر قسم کا لفظ ہوا جی, بلکہ جادوگر نہیں ہوگی نا, زیر ہے نا, جادوگر نہیں ہوگی. تو زیر لگ جائے, دیکھیں کیسے ملا دیتی ہے وہ, بیت رضوان, ابن مریم. اب یہ ہوا کیا ہے, زیر لگنے سے ہوا کیا ہے, یہ ہم اس کو آگے جا کے دیکھتے ہیں. تو جی ابھی آپ کو یہ پتا چلا کہ کسی لفظ سے پہلے صفت لگا کر مرکب, کسی لفظ سے پہلے
اس لفظ کا مترادف لگا دیں، مرکب بن گیا. متضاد لگا دیں، مرکب بن گیا. کسی لفظ کے بعد لاحقہ لگا دیں، کسی لفظ کے نیچے زیر لگا کے، دو لفظوں کے درمیان واو لگا کر، دو لفظوں کے درمیان کا یا کے یا کی لگا کر، کسی لفظ سے پہلے عدد لگا کر. تو جناب ابھی ہم نے سیکھی ہے یہ، اور اگلی ویڈیو میں ہم اس کی اگلی قسم ہم دیکھیں گے مرکب اضافی. ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ مرکب بنتے کیسے ہیں، اور وہ ہم نے سیکھ لیے ہیں کہ مرکب بنتے کیسے ہیں. اب آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ مرکب کی کون کون سی قسمیں ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ایک ویڈیو میں کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں. تو اس میں ہم دیکھیں گے مرکب اضافی کو. ٹھیک ہے جی، تو اللہ حافظ. مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں. بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.